یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور 18 ذوالحج 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوئی شہادت، اور یہ بہت عظیم شہادت ہے اور بہت مظلومانہ شہادت ہے۔ دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری مظلومانہ شہادتیں ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بہت مظلومانہ شہادت ہے۔ اپنے گھر کے اندر جمعے کا دن باوضو ہے، سفید کپڑے زیب تن ہے، روزے سے ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، خلیفہ وقت ہے، اور اسی حالت میں لوگوں نے اس کو شہید کیا اور بڑا ظلم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال ہے۔ الخلافت فی امتی 30 سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے امت کے اندر جو خلافت ہے میرے وفات کے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اور فرمایا کہ ثم ملک بعد ذلک، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، خلافت ختم ہو کے ملوکیت آ جائے گی۔ اور ایک بہت تفصیلی حدیث ہے، اور یہ خلافت کس طرح ختم ہوا، ملوکیت کس طرح گئی، یہ الگ ایک داستان ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے امت کے اندر 30 سال خلفائے راشدین کی حکومت ہے، خلافت ہوگی، اور اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ اور اس طرح پھر ہوا تقریباً، جب آدمی اندازہ لگاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق تقریباً اسی طرح ملوکیت اس کے بعد شروع ہو گئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مسلمانوں نے اپنے مشورے سے، باہمی مشاورت سے اس کو خلیفہ بنایا، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن خلافت، اور یہ بہت عظیم خلافت ہے، بہت زیادہ محبتوں سے بھرپور ہے، رحم دلی سے بھرپور ہے۔ لیکن اس 2 سال کے اندر، 2 سال 3 مہینے اور 10 دن کے اندر بہت سارے فتنوں کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے تو اسلام سے بالکل کیا مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اور اس طرح کی مختلف قسم کے فتنے اٹھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ واللہ جو بھی فتنہ اس کا مقابلہ کرو، حتیٰ کہ فرمایا تھا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں بکری کی پاؤں کی رسی دیتے تھے اور مجھ سے منع کرے، لقاتلتهم واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتهم، فرمایا کہ جو بکری کی پاؤں کے اندر جو رسی ڈالتے اس زکوٰۃ میں مجھ سے منع کرے، کام یؤدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور مجھ سے منع کرے، اس کے خلاف لڑوں۔ اور حتیٰ کہ اسامہ بن زید کم عمر تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس کے قیادت کے ایک قافلے کا، ایک دستے کا اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تھا، شام کی طرف بھیج رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ابوبکر صدیق نے اس کا بھی فیصلہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، اسامہ یہ نوجوان ہے، تجربہ نہیں ہے، اس کو نہ بھیجو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا اس کو میں کبھی واپس نہیں کروں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی اس کے لیے دعائیں کرتے، اس کو کامیابی ملتی، جبکہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اس سے تجربہ کار آدمی کو بھیجو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا بس وہی فیصلہ، اور اس قافلے کو بھیجا۔ اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف اور جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا وہ سب کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی۔ اس کی دل اللہ نے سخت کیا۔ ابوبکر صدیق بہت نرم دل آدمی تھے، اور جب خلیفہ بنے اللہ نے اس کی دل کو سخت کیا۔ حضرت ابوبکر سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئی اور ابوبکر صدیق سے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کا خلیفہ،
کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، تم ان لوگوں کے خلاف کیسے لڑو گے جو کلمہ پڑھتے؟ تو ابوبکر صدیق روز کی طرف متوجہ ہو گئی اور فرمایا کہ جبار فی الجاہلیت وقوار فی الاسلام، تم تو جاہلیت میں بہت سخت تھے، اسلام میں کیوں نرم ہو گئے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی مہار چھوڑ دیا اور فرماتے کہ مجھے میرے ذل میں یہ دل میں بات آئی کہ واللہ انشرح اللہ صدر ابی بکر للقتال، تو ابوبکر صدیق کے دل کو اللہ نے قتال کی رپورٹ دی۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت ہے 2 سال 3 مہینے اور 10 دن، اس کے اندر اللہ نے اسے بہت بڑا کام دیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پائے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کی مشاورت سے خلیفہ بنے، اور اس کے دور خلافت وہ 10 سال اور 6 مہینے اور 10 دن، 10 سال وہ خلیفہ رہے، 6 مہینے اور 10 دن۔ اور اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روح، اس کا دبدبہ، اللہ نے اس اسلام کو 24 لاکھ مربع میل زمین کو پھیلایا۔ کوئی معمولی حکومت نہیں کی عمر فاروق کی۔ ہمارے حکومت، ہمارے حکمران گھر سے نکل نہیں سکتے، ڈرتے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، ہٹو بچو آ رہے جا رہے، خود اپنی حفاظت کے لیے پریشان ہے، کی جگہ جاتے پریشان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے تھے، رات کی تاریکیوں میں اکیلے گھومتے پھرتے مدینے کی گلیوں میں، معلوم کرتے تھے کہ لوگ کی کیا حالت ہے، اور فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ آج کوئی خلیفہ ہے کوئی پوچھے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کراچی کے اتنے بڑے شہر میں اگر روز 10 لوگ مر جائے تو کیا ہوتے؟ کچھ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں بڑے ملک میں اگر کچھ لوگ پیاسے بھوکے تو کیا ہوتے؟ اگر بجلی نہیں ہے کبھی لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ بے رحم حکمران جس کے اندر رحم نہیں ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ واللہ اگر دجلے کے کنارے بھی کوئی کتا بھوک سے مر جائے اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے۔ روتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، کوئی محلات میں نہیں رہتے تھے۔ ایک دن کوئی وفد آ گئی، دن کے وقت میں وفد میں دلی میں پہنچ جاتے، کافروں کے وفد پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو امیر ہے اس کے سلطنت، اس کے قصر کدھر ہے، اس کے محل کدھر ہے کہ جائے ملاقات کے لیے؟ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے کوئی محل نہیں ہے، دیکھ کس درخت کے نیچے سویا ہوا کی جگہ۔ اور وہ وفد گھر پھر رہے، دیکھا کہ واقعی زہر کے سخت گرمی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور ایک اینٹ سر کے نیچے رکھ کے لیٹا ہوا ہے، سو دنیا سے بے نیاز ہو۔ تو اس وفد نے دیکھ کے کہا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتے اس سے پوری دنیا ڈرتی۔ اور دیکھو ایسے بے نیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس راستے سے عمر جاتے اس راستے سے شیطان نہیں جاتا، شیطان راستہ تبدیل کرتے۔ ایسے ایک باروق حکومت، ایسے حکومت چلائی کہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر ایک اور عمر ملتا نا تو پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ آج بھی عمر فاروق کے نام سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یہودیوں کے بچوں کو سلاتے تھے، کہتے کہ سو جاؤ عمر آ رہے، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں بچوں سے سو جاؤ کوئی بلا آ رہے، کوئی آ رہے جی سو جاؤ، اور بچے سو جاتے۔ اس زمانے میں یہودیوں کے بچوں کو ڈراتے تھے، کہتے سو جاؤ عمر آ رہے، اور بچے رضائی کے اندر اور کمبل کے اندر گھس کے سوتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال اور 6 مہینے اور 10 دن کی ایک بہترین حکومت۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 11 سال اور 18 دن حکومت کی، 11 سال 11 مہینے اور 18 دن، یعنی کوئی 12 دن کم 12 سال اس کی حکومت کی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے مسلمانوں کی مشاورت سے، اور انہوں نے 4 سال 9 مہینے حکومت کی۔ اور اس کے بعد پھر
حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، اس نے 6 مہینے کی حکومت کی، بہت نرم دل آدمی تھے، بہت نرم مزاج، وہ نہیں چاہتے تھے، وہ حکومت مزاج والے آدمی نہیں تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مزاجان طور سے انقلابی آدمی تھے امام حسین رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ ادھر کوفہ پہنچے اور یزید کے خلاف انہوں نے جو ایک کوشش کی، اور مسلمان اور کوفے کے لوگوں نے اس کو بلایا تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن بہرحال اپنے مزاج کے مطابق کوفے پہنچے۔ لیکن حسن رضی اللہ عنہ مزاجن اصلی وہ صلح چاہتے تھے، صلح پسند تھے، اور انہوں نے کئی بار چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کی جو شرائط ہے بالکل خالی کاغذ پہ میں سائن کرتا ہوں، لے لو۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جو آج کل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے، یہ لوگ اس زمانے میں حسن کو اس بات سے پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ایک بار اس کے خیمے کو آگ لگایا کہ تم کیوں اتنے نرم، تم لڑو، امیر معاویہ کے خلاف لڑو رضی اللہ عنہ، انہیں کبھی میں نہیں لڑوں۔ دوسری بار اس کو زہر پلایا اور زہر کے اثر سے پھر وہ وفات پائے۔ بہرحال یہ جو ملاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث میں نے آغاز میں پڑھ لیا، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الخلافۃ بعدی 30 سنہ، فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، 30 سال، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد ملکیت شروع ہو جائے گی، بادشاہی شروع ہو جائے گی، یہ چیز شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے مطابق یہ خلافت جو ہے 30 سال دنیا میں چلی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو 18 ذی الحج کو اس کی شہادت ہے، بہت عظیم شہادت۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری ایک تاریخ جب اس کا بھی پڑھتے ہیں، ایک تو قدیم الاسلام ہے، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قدیم، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا 3 لوگ تقریباً پہلے سے، چوتھا مرد میں چوتھے آدمی جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی کی گھر تشریف لے گئے تھے، عروہ بنت ابی طالب، اس کی گھر میں وہ تشریف لے گئے، ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آئے، چونکہ ان کی خالہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وہ بیمار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی تشریف لے گئے، اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی عیادت کی لائے تھے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عثمان کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی غور سے مجھے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت خوبصورت چہرہ ہے، بہت پاکیزہ چہرہ ہے، دل نہیں چاہتے کہ ہم کیا ہٹاؤ آپ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور روایت میں ہے کہ اسی موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، ایمان لایا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلق تھا، وہ آنا جانا تھا، اور ابوبکر صدیق نے اس کو دعوت دی، اور اس کے دل میں اللہ نے ایمان اور اسلام اور دین کی روشنی اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، اس اسلام قبول کی۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، لیکن ابتدائی مسلمان ہیں، ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان لوگوں نے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے پیسے والے آدمی تھے، کوئی غریب آدمی نہیں تھے، اور لوگ کی بہت تعاون بھی کرتے تھے، بہت مدد کرتے تھے۔ جب اسلام لایا تو اس کے بعد جن موقع پہ ضرورت پڑی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ اس کی مدد کی ہے۔ مسجد نبی کے لیے توسیع کی ضرورت ہے، مسجد نبی وقت کے ساتھ ساتھ توسیع کرتے رہتے ہیں، تو اس زمانے میں جب ضرورت پڑ گئی کہ مسجد نبی کی توسیع کرے، ادھر زمین خریدنے کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو زمین کو خرید لے اس مسجد نبوی کے حصہ بنائے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس نے کہا اللہ کے نبی میں خرید رہا ہوں، خرید لیا اس زمین کو خریدی اور مسجد نبوی کا حصہ بنایا۔ ادھر مدینہ کے اندر میٹھا پانی کا مسئلہ تھا، میٹھا پانی
کڑوے پانی جس طرح ہمارے یہاں اکثر کڑوا پانی ہوتے ہیں، ادھر بھی مسئلہ تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے میٹھے پانی کا اہتمام کرے، کوئی کنواں خرید کے دے دے. ادھر ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اور وہ ابھی بھی ہے. اس بیر روما ایک یہودی کا تھا، اور جب مسلمان عورتیں اور مسلمان لڑکیاں ادھر جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے تو یہودی ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور بد اخلاقی. اچھا آدمی نہیں تھا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہو گئی، پتہ چل گیا، اللہ کے نبی وہ پریشان ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کوئی ہے جس بیر روما کو خریدے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گیا، اس یہودی سے بات کی کہ وہ مجھے دے دو، میں خریدتا ہوں. اس نے کہا نہیں، مکمل میں نہیں دیتا ہوں، کچھ رقم آپ ادا کریں تو کچھ دن آپ کے ہو کچھ دن میرے ہو. اور اسی طرح ہوا، کچھ انہیں خرید دیا. پھر مسلمان عورتیں اور آپ لوگ ان دنوں میں جاتے تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ کی دن، تو دیگر دن میں کوئی جاتے نہیں تھے. وہ یہودی نے خود کہا کہ اس کو کوئی تو خرید، اور 30,000 درہم اسی دبئی وغیرہ کرنسی نہیں ہے. درہم اس زمانے کے سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہوتے تھے. اس پوری 30,000 درہم دے کے اس زمانے میں بہت بڑا رقم ہے. اگرچہ اس کو صحیح ابھی ہمارے پاس اس زمانے میں کوئی اس طرح صحیح کوئی اندازہ کوئی نہیں لگاتے. اوازان شرعی کے نام سے مختلف قسم کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، ایک اندازہ لگایا کیا 10 درہم کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ مہر کے لیے جو لگایا نا کہ کم از کم 10 درہم ہو. ایک چور چوری کرے تو سرقہ، حد سرقہ کیا ہے تو 10 درہم. 10 درہم کیا ہے؟ اس کے لوگوں نے مختلف قسم کی توجیحات کی ہے، لیکن اصل 10 درہم کیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اس زمانے کے جو 30 درہم ہے وہ بہت زیادہ رقم ہے، کوئی معمولی رقم نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے وہ مکمل خرید دیا اور مسلمانوں کے حوالے کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سارے لوگ اس کے لیے دعائیں فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جاتے تھے، تبوک ویسے تو بہت غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اپنی زندگی میں یہ سرائے و غزوات سب ملائے. غزوہ وہ ہے جس میں اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے ہو، خود قیادت کیا ہو، خود پہنچے ہو محاذ میں اور مقابلے کے لیے، وہ غزوات ہے. اس کی تقریباً کوئی 28-29 غزوات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 میں شریک ہو گئی. اور جو سرائے ہیں وہ سب کو ملائے تو تقریباً یہ کوئی 57-58 بن جاتے. اس کی سریت تو بہت ہے، بہت سارے مواقع کہ جس موقع پہ سواریاں کم ہے، اسلحے کم ہے، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو پیچھے کوئی یہ پسند نہیں کرتے کہ پیچھے رہ جائے، ہر آدمی چاہتے کہ نکل جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کی دلجوئی کے لیے کبھی کبھی خود نہیں نکلتے تھے، کسی کو امیر لشکر بنا کے بھیجتے تھے. یہ سب ملا ہے تو یہ کوئی 57-58 تقریباً جنگ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جو مختصر 13 سال زندگی ہے، 13 سال زندگی، اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سال زندگی ہے، دعوتی زندگی اور جہادی اور ہجرت کی زندگی ہے، اس میں 57-58 تقریباً غزوات ہے اور سرائے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے. تو اس میں غزوہ تبوک بہت اہم ہو کر، ایک تو بہت شدید قسم کی گرمی تھی، دوسرے کے سفر بہت دور جانا تھا، تیسرے کے فصل بالکل مدینے کے اندر فصل بالکل تیار. جس طرح ایک آدمی مہینے کا خدمت تنخواہ کی اس کی نظر ہو اور تنخواہ وہ نہ لے، یا کوئی فصل تیار کرتے ہو فصل کس طریقے سے خراب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا کہ فصل تیار ہو کوئی گھر میں مر بھی جائے تو اسی کو کی جگہ رکھو، پہلے فصل کاٹو، پھر جو ہے اس کی تجہیز اور تدفین کا اہتمام کرو. یعنی ویسے لوگ کہتے ہیں فصل اتنے اہم ہے، لیکن اس فصل کے موقع پہ کھجور کی فصل تیار ہے، باغات تیار ہے، اور صحابہ کو حکم ہوا کہ تبوک جانا. اور اصل بات ہے کہ کچھ ہے بھی نہیں، لوگوں کے پاس صحابہ کے پاس وسائل بھی نہیں ہے کہ دور جانا، بہت ایک مشکل مرحلہ. اور منافقین مختلف قسم کے عذاب پیش کرتے ہیں. بعض منافقین یہ بھی آج دیکھا ہے رسول اللہ فتنے میں نہ ڈالو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا فتنہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر قوت شہوانی قوتیں بہت زیادہ ہیں، نوجوان ہیں، اور ادھر جو روم کی لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے، ویسے روح کہ ہم جائیں اور ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی فتنی میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں گر گئے۔ منافقت سے بڑا فتنہ کیا ہے۔ منافق آدمی ہوتا ہے جس طرح کے حالات میں جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو اور تم پیچھے ہٹتے، تم آزاد ڈھونڈتے، بہانے ڈھونڈتے، دشمن سے پیچھے ہٹتے، یہ منافقت ہے۔ تو قرآن نے فرمایا الا انہم فی الفتنۃ سقطوا، اور کس نے کہا کہ ہمارے گھر خالی ہے، کس نے کیا؟ تو بہرحال اس حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ کا کہ تبوک کے لیے جانا ہے جی، اور غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے یعنی توریہ کرتے تھے، صرف نہیں بتاتے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، کن کے خلاف لڑنا ہے، چونکہ غزوہ تبوک بہت اہم غزوہ تھا، بہت مشکل مرحلہ تھا، تو اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ ہم نے جانا ہے۔ تو اعلان کیا کوئی ہے جو وسائل لائے اس راستے میں خرچ کرے، اور مال نکالنا جیب سے یہ بہت مشکل کام ہے۔ جس آدمی کے ایمان مضبوط ایمان نہ ہونا وہ اللہ کے راستے میں 1 روپے بھی نہیں دے سکتے، کتنا آدمی دے؟ تو اس زمانے میں لوگ گئے، ہر آدمی اپنے طور پہ، اور جو لوگ زیادہ کچھ لاتے تھے منافقین کہتے تھے ریاکاری کرتے، کوئی کم لاتے تھے تو منافقین کہتے تھے اتنی کھجور سے یہ تبوک فتح کریں گے، کوئی مذاق ہے۔ منافقین اس طرح وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، قرآن نے فرمایا، اور اس طرح کے وہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا سورۃ توبہ میں۔ تو اس حالات میں ایک غریب صحابی تھے، اسے پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، اس وقت اس کا چول لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کے اوپر ڈال دیا، کہا یہ سب سے باری ہے۔ اسی حالات میں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق لیکن ہوئے دوسرے ساتھ مقابلہ کیا، ہم تو گھر بنانے، محلات بنانے میں، دکانیں بنانے میں مقابلے کرتے، انہوں نے مقابلہ اس میں کیا کہ آج اللہ کے رسول کو خوش کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کریں گے اور زیادہ کچھ دیں گے۔ مقابلہ کیا، حضرت عمر فاروق نے خود گھر خفیہ کیا اور گھر کے سارے مال جمع کر کے آدھا گھر میں چھوڑ دیا، آدھی رات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کیا، اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ شاید میں زیادہ لگا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ تھا لا کے پیش کیا۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی رضا۔ اس زمانے میں پھر ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں دے؟ عثمان غنی انہوں نے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کیا، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 300 اونٹ، اور بعض روایتیں اس سے بھی زیادہ، اور پھر 1000 اشرفیہ لائے پیش کیا، اشرفیہ سونے اور چاندی کے تیلہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر اس کو ڈال رہے ہیں اور خوشی سے صحابہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمک اٹھا، خوش ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما اضر بعد اليوم عثمان، عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتے، کوئی چیز۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، صائم الدہر، ہمیشہ روزے رکھتے تھے، ہمیشہ عثمان غنی لوگ ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے، اور اس طرح کے نوافل، تہجد گزار، ہر خیر کی کام مہاجرین کے لگے سے اور بدری صحابہ کی لگے سے اور امہات المومنین کی لگے سے، گرد اور آس پاس علاقے میں جو غریب ہے، یتیم ہے، اس کی الگ الگ حصے مقرر، اور پہلے صبح اور شام اس میں تھے کہ کیسے اللہ خوش ہو جائے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کریں۔ اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی ہے، یقین بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے تو اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پائی تھی اور اس کو دفنا رہے تھے۔ اس کے بعد عثمان غنی بہت خفا تھے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کی خاندانی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اس کو نکاح میں دے دی، پھر وہ بھی وفات پائی،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے اگر 40 بیٹے ہوتی، 40، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ، فرماتے کہ میں کی بادیگری عثمان غنی کے نکاح میں وہ میں دیتا، میں اس کے، یعنی اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے خوش تھے۔ اور اسی طرح کاتب وحی ہے عثمان غنی، وحی صرف حافظ قرآن نہیں ہے، وحی اس زمانے بہت کم لوگ تھے وحی لکھنے والے، اس میں عثمان غنی کا نام ہے باقاعدگی سے، وہ وہی لکھتے تھے۔ لیکن دو چیزیں عثمان غنی کے اس پوری زندگی میں، ویسے تو پورے تاریخ آپ پڑھے اس کو بہت مزہ آئے گا، لیکن دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک اس کے شرم و حیا، اور دوسری ایمان۔ دیکھو یہ جو خطیب حضرات خطبہ پڑھتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ وَعَلَى جَامِعِ الْآيَاتِ آیات القرآن امیر المومنین عثمان بن عفان، کامل حیا والے آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق وہ تشریف لائے، فاستأذن ابوبکر فأذن له، اس کو اجازت مل گئی، وہ آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے تھوڑے سے کپڑے اوپر ہوا تھا، بدن کے قصہ نظر آ رہا تھا، پنڈی نظر آ رہی ہے، اینٹ دیا نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی وہ اس حالت میں تھے، اس کی گفتگو کی وہ چلا گئی۔ اس کے بعد عمر فاروق فاستأذن عمر فاروق تشریف لائے، اجازت دی، فاذن له، وہ بھی آ گئی، وهو على كذلك، اسی حال میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کے بعد عثمان غنی رو گئی، فاستأذن عثمان بن عفان، جب اس نے اجازت طلب کی تو فجلس، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، وسوى صوبه، اپنی کپڑی کو ٹھیک کی، اور راہ کی گفتگو کی چلا گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، فلم تحتش له ولم تبالی، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد عمر فاروق آ گئی، اس نے اجازت مانگی، آپ سے گفتگو کی، آپ اسی حالت میں بیٹھے تھے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ اور جب عثمان غنی رو تشریف لائے تو تم فجلست وسویت ثیابک، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے کپڑی درست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا کہ اس آدمی سے میں حیا نہ کرو جس سے اللہ حیا فرماتے ہیں، اللہ حیا فرماتے ہیں۔ بہت حیا ناک آدمی تھے، اور یہ حیا انسان کے اندر ایک بہت بہترین چیز ہے، بہت بہترین خوبی ہے جس انسان کو اللہ عطا کرے۔ 18 ذی الحج جمعے کا دن تھا، اور بہت مظلومانہ اس کی شہادت ہے، جس مسجد کی توسیع اس کے پیسے سے ہوئی ہے، جس کنویں کے جس بیرونما کا کنواں خرید کے مسلمان کو وقف کیا، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اسی کنویں کی پانی نہیں پی سکتے تھے۔ صحابہ بہت پریشان تھے، سارے صحابوں کے پاس آ کے تم خلیفہ ہے، تم امیر المومنین ہو، ہمیں اجازت دو، ہم ان ظالموں کے ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بہترین خوبصورت شہر ہے مدینہ، اس میں مسلمان کو خون بیچے، میں نہیں چاہتا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ پھر تم اس طرح کرو کہ مدینہ چھوڑو، مدینہ سے کسی اور جگہ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لباس پہنا ہے، یہ لباس لوگ آپ سے نکالیں گے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو کہا میں چھوڑ جاؤں گا نہیں۔ اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھے فرما رہے کہ آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔ اس دن روزے سے تھے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کے وقت ظالموں نے اپنے گھر کے پیچھے سے گھس کے اس کے گھر کے اندر جا کے، اور ایک آدمی نے اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے اور دوسرے نے اس کو پر وار کی اور اس کو شہید کیا۔ اسی موقع پہ ایک ظالم اس کے سر کو بھی کاٹنا چاہ رہے تھے۔ اس کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی، بچانے کی کوشش کی، اس کی انگلیاں کٹ گئی، اور بہت مظلومانہ انداز سے وہ شہید ہو گئے۔ اور وہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 بچوں کو، حضرت حسن و حسین کو، اس کے گیٹ پہ کھڑا کیا تھا کہ کوئی نہ آئے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ عثمان شہید ہو گئے، اپنے بچوں کے اوپر بہت غصہ کیا کہ آپ تم کس سے کھڑے تھے؟ اس نے کہا تو دروازے کے اوپر کھڑے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ تو پیچھے میں گھسے اور اندر اس کو شہید کیا۔ اور اس وقت
حضرت علی رہو جب وہ پانی کا مسئلہ تھا تو علی خود جاتے تھے پانی پہنچانے کی کوشش کرتے، اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، پھر جنازے کو جانے نہیں دیتے، جنازے کئی دن اس میں گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کے ماں ہے، وہ آگے بڑھی اور اس نے ان ظالموں کو پیغام دیا کہ میں خود آگے نکلوں گی، اگر تم اس کو اس طرح ظلم اور بربریت کو جاری رکھتے میں خود آگے نکلوں گی۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جنازے کو پڑھایا گیا، اور ایک بہت مظلوم شہادت ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کی واقعی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن عثمان غنی اگر چاہتے تو ان بلوائیوں کے، ان ظالموں کے اس کو عبرت کے نشان بنا سکتے، لیکن نہیں۔ اور اسی دوران جو ہے جب یہ پورا گھر جو ہے غمزدہ ہے، ایک ظالم باہر سے آ گیا اور اس نے گیٹ کھٹکھٹایا، تو حضرت نائزہ فرما رہی ہے کہ ہم نے گیٹ کھولا، ویسے انداز سے وہ گھر میں داخل ہو گیا گویا کہ ہمارے ساتھ وہ غم میں شامل ہے۔ اور اس نے اندر آتے ہی پوچھا کہ عثمان غنی کدھر ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کفن کے اندر موجود ہے، کفن اس نے ہٹایا اور اس کے اوپر ایسے چہرے کے اوپر ہاتھ مارا، اس ظالم نے اس کو تپڑ مار کے بھاگ گیا، چلا گیا۔ لیکن ان ظالموں کی ایک ایک کو اللہ نے عبرت کے نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے اللہ بدلہ لیتے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آج بھی دنیا کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں وہ نتنیاہو کی شکل میں ہو، ٹرمپ جیسے پاگل آدمی کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں بھی ہو، جو بھی ظلم کرتے ہیں ظلم کا بدلہ وہ خود دیکھیے دنیا کے اندر عبرت کے نشان بنتے ہیں۔ ان ظالموں کے ایک ایک کو اللہ نے عبرت کے نشان بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو حضرت امام حسن سے وہ نقل کرتے، وہ فرماتے کہ میں بیت اللہ شریف کی طواف کر رہا تھا، ادھر ایک آدمی طواف کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر خود کہتے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، پھر کہتے اللہ مجھے معاف کرے، پھر کہتے اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کہتے کہ میں نے اسے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم اللہ کی گھر میں ہو، ادھر تو ہر قسم گناہ معاف ہو جاتے۔ کہتے کہ اس آدمی نے کہا کہ میں وہ بدبخت آدمی ہوں کہ میں نے عثمان غنی کو تھپڑ مارا تھا کفن کے اندر، اور کہتے کہ جب سے میں نے تھپڑ مارا ہے میرا یہ حصہ مفلوج ہے، یہ ہاتھ مفلوج ہے۔ وہ کہتے ہیں میں عبرت کا نشان ہوں، یہ دنیا میں اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ اس لیے عثمان غنی کے جو تاریخ ہے بہت عظیم تاریخ ہے، بہت خوبصورت تاریخ ہے، اور اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پوری طرح اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کوئی سیکھنا چاہتے تو عثمان غنی سے سیکھتے۔ آخر میں آخری واقعہ جس کو بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جب وفات پر عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں نے اللہ کی، یعنی جب وہ ابوبکر صدیق کے دور خلافت تھے تو عثمان غنی کے قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، 1000 اونٹوں لدے وہ قافلے، جس طرح 1000 ٹرک ہو، 1000 ٹرک گویا کہ مدینے میں داخل ہوئے، گرد و غبار اٹھ رہے، کیا ہے جی قافلہ آیا عثمان غنی کا، تو مدینے کے تاجر جمع ہو گئے۔ عثمان غنی سے کہا کہ جو مال آپ نے خریدا ہے ہم آپ کو ڈبل دیں گے۔ اس نے کہا نہیں یہ کم ہے، کہ آپ کو 1 روپے کی چیز 3 روپے سے خریدیں گے، 9 خریدیں گے 10۔ انہیں غنی سے مجھے زیادہ ملتے۔ ان تاجروں نے پوچھا کہ کون ہے، ہم سے تو بڑے تاجر مدینے میں ہے نہیں۔ اس نے کہا میں اللہ سے تجارت کیا ہے، میں اللہ کے نام پہ 1000 جو اونٹ ہے یہ مدینے میں قحط سالی ہے، اور اس زمانے میں تجارت کروں، میں کماؤں نہیں، میں اللہ کے راستے کے اوپر وقف کرتا ہوں، اس کو وقف کیا۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں نے رات کو اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، وہ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت گھوڑے کے اوپر سوار ہے، بہترین لباس کے زفتن ہے، جا رہے تیز جا رہے۔ کہتے کہ میں نے اونٹ کی مہار پکڑ لیا اور میں کہا یا رسول اللہ کافی وقت سے ملاقات نہیں ہوئی، میری خواہش ہے آپ سے ملاقات کی لی، بس تھوڑے سے آپ صبر کرو۔ تم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ آج عثمان غنی نے جو صدقہ کیا وہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک عروسی کا اہتمام کیا، ایک شادی کا حور کے ساتھ، اور تمام انبیاء کو مدعو کیا ہے میں اس شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔
اور پھر جب بیدار ہوئے پتہ چلا کہ عثمان غنی نے اس اللہ کے نام کی صدقہ کیا. یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے. اس طرح صحابہ کرام آگے چلے گئے, اس خلفاء غیر چلے گئے, اچھے لوگ دنیا میں آ کے چلے گئے, برے لوگ آ کے, جو اچھے لوگ گزرے ہیں تو قیامت تک لوگ اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے. صحابہ کرام کے نام لوگ سنیں گے, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, قرآن کی تلاوت کریں گے. اولئک هم المتقون صحابہ, اولئک هم المفلحون صحابہ, اور یہ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون صحابہ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنوا كما آمن سارے صحابہ. اور جو اس کے مقابلے میں لوگ تھے, لوگ نام بھی لیتے تو لعنت بھیجتے ہیں. اس لیے اس دنیا میں چند دن کی زندگی ہے, اس میں ایسے انداز سے بھی رہ جائے کہ آپ یہ دنیا میں آئے تھے تو آپ رو رہے تھے, لوگ ہنس رہے تھے, مٹھائی تقسیم کر رہے تھے کہ فلان کا بیٹا پیدا ہو گیا, فلان کا بھائی پیدا ہو گیا. اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہو, لوگ رو رہے ہو, لوگ چیخ رہے ہو, اور تم ہنس کے اللہ کے دربار میں جاتے ہو, اس سے اور کوئی بڑی خوبصورتی کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کی چند دن کی زندگی کہ شیطان نے ہمارے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اور بتایا کہ بس سب کچھ دنیا ہے, یہ دنیا کچھ نہیں ہے. جب یہ آنکھیں بند ہو جائے, ایک خوبصورت زندگی, ایک بہت وسیع زندگی اور نعمتوں سے بھرپور زندگی, موت کے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتے, اسی وقت سے فرشتے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں. اور قبر میں جاتے ہیں, قبر کا حد دلی کا مشاہدہ ہو جاتا ہے, قبر میں جنت کی نعمتیں, اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کے پانی, اور یہ پل صراط, تمام مراحل, اور پھر جنت اور جنت کی نعمتیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اس دنیا کی گرد و غبار کے اندر نہیں آنا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. حق کا ساتھ دینا, حق کو مضبوط کرنا, دین کی غلبی کے لیے اور اسلام اور شریعت کی غلبی کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کریں گے, اپنے مال کو وقف کریں گے. دنیا بھی آپ کو پوری تاریخ آپ کو اچھے الفاظ یاد کرے گی, اور دنیا یاد کرے یا نہ کرے, اصل تو اللہ کی دربار ہے. جب اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے, اور اس میں حق اور باطل کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے اللہ حق کو غالب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.